السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ پیارے بھائیو، ہم مدنی قاعدہ کمپلیٹ ہو گیا تھا، ان تمام کے سوال جواب پڑھ رہے تھے کہ ان میں جو مین چیزیں آئی ہیں، مین چیزیں جو ہیں ان کے سوال جواب دیے گئے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں اچھے طریقے سے بیٹھ جائیں، ہم انہیں یاد کر لیں اور قرآن پاک پڑھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے، قواعد وغیرہ جو ہیں ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں۔ ہم نے 25 سوال پڑھ لیے تھے انشاءاللہ۔ آگے ہم آج 26واں سٹارٹ کریں گے جو کہ اخفاء کا قاعدہ ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حروف اخفاء کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف اخفاء 15 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ حروف اخفاء ایسے حروف ہیں کہ ان کی وجہ سے غنہ کیا جاتا ہے۔ ہم نے نون ساکن اور تنوین دیکھنا ہوگا، یا تو کلمہ جو ہوگا اس میں نون ساکن ہوگا یا تنوین ہوگا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد ہم نے فوکس کرنا ہے کہ حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ رہا ہے۔ اگر حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ رہا ہوگا تو وہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اگر حروف اخفاء میں سے کوئی حرف نہیں آ رہا ہوگا تو ہم وہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ آگے ہے تشدید کسے کہتے ہیں اور تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ جس حرف پر بھی اس طرح کی یہ شکل والی تشدید ہوتی ہے اس حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ نون مشدد اور میم مشدد میں کیا ہوگا؟ یاد رکھیے، نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے، جو کہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ غنہ کسے کہتے ہیں اور اس کی مقدار کیا ہے؟ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں، اور غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ پتہ چلا غنہ کسے کہتے ہیں اور اس کی مقدار کیا ہوتی ہے، ہمیں پتہ چل گیا۔ آگے ہے مشدد حرف کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ 31 ہے، مشدد حرف کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر، دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ مثال کے طور پہ حمزہ، تا، زبر، ات، ایک مرتبہ ہم نے پڑھ لیا اس کو۔ تا، زبر، تا، یہ دوسری مرتبہ پڑھ لیا۔ ات، تا۔ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کر۔ حمزہ، تا، زبر، ات، یہ ہم نے ملایا۔ اس کے بعد حرکت کے تحت ذرا رک کر کیسے پڑھیں گے؟ تا، زبر، تا، ات، تا۔ یہ مثال تھی۔ پھر ہے ادغام کا قاعدہ سنائیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ را اور لام میں غنے کے بغیر، باقی 4 حروف میں غنے کے ساتھ ہوگا۔ حروف یرملون کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ حروف یرملون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ حروف یرملون ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو ادغام ہوگا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد ہم نے فوکس کرنا ہے کلمے پر، یا تو نون ساکن ہوگا یا تو تنوین ہوگی۔ ان دونوں کے بعد، یعنی ان میں سے کوئی ایک ہی ہوگا، نون ساکن ہوگا یا تنوین ہوگی۔ ان کے بعد ہم نے فوکس کرنا ہے کہ حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ رہا ہے، ہم نے یہ حروف یاد رکھنے ہیں ورنہ ہمیں ادغام کی پہچان نہیں ہوگی۔ حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ رہا ہے، اگر کوئی حرف حروف یرملون میں سے آ رہا ہوگا تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ را اور لام میں غنے کے بغیر ہوگا، اور باقی 4 حروف یا، واو، میم، نون میں غنے کے ساتھ ہوگا، لیکن را اور لام میں غنے کے بغیر ہوگا۔ یا، میم، واو، نون، یہ جو 4 حروف ہیں ان میں غنے کے ساتھ ہوگا۔ پھر ہے اقلاب کا قاعدہ سنائیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد
با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کر کے پڑھیں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد ہم نے غور کرنا ہے کہ حرف با آیا ہے، اگر حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا۔ ہمیں اس کی پہچان یہی ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد فوراً حرف با آ رہا ہو، وہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کریں گے۔ مثال کے طور پہ صم بکم، یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے میم سے بدل کر غنہ کیا، حالانکہ اصل میں لفظ تھا صمن، ہم نے صمم میم سے بدل کر اخفا کیا، غنہ کر کے پڑھا۔ اس کے بعد ہے میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں اور وہ یہ ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی، یہ 3 قاعدے ہیں۔ ادغام شفوی کا قاعدہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ادغام شفوی کا قاعدہ ہے؟ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے گی تو پتہ چل جائے گا کہ میم ساکن میں یہ ادغام شفوی کا قاعدہ ہے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے، ہمارا فوکس جو ہوگا دوسری میم پر ہوگا۔ میم ساکن کے بعد ہم نے ڈائریکٹ غور کرنا ہے کہ دوسری میم آئی ہے، اگر دوسری میم آ جائے گی تو وہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ لگ رہا ہے، وہاں پر ادغام شفوی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فار ایگزامپل فَهُمْ مُقْمَحُونَ، فَهُمْ، یہاں پر فَهُمْ میں 2 میم ہیں، ہم میں 2 میم ہے، میم ساکن ہے، اس کے بعد اگلا میم مشدد ہے، تو یہ مثال تھی ادغام شفوی کی، دوسری میم۔ اس کے بعد ہے اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے، ہم نے غور کرنا ہے با میم ساکن کے بعد آئے، ان میں فرق ہے، یہ دیکھیں اقلاب اور اس میں فرق ہے۔ وہاں نون ساکن اور یا تنوین کے بعد ہم نے فوکس کرنا تھا کہ با آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، لیکن یہاں پر ہم نے میم ساکن کے بعد فوکس کرنا ہے کہ حرف با آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ اگر حرف با آ رہا ہے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فار ایگزامپل علیکم بوکیل، میم ساکن کے بعد حرف با آیا، علیکم بوکیل، یہاں پر بھی غنہ کیا جاتا ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد اظہار شفوی کا قاعدہ سنائیں، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فار ایگزامپل ہم فیہا، ہم فیہا، یہ دیکھیں یہاں پر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف ہے، نہ با ہے نہ میم ہے، تو پتہ چل گیا یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر اظہار شفوی میں کبھی غنہ نہیں کیا جاتا۔ پھر ہے تفخیم اور ترقیق کے کیا معنی ہے؟ تفخیم کا معنی ہوتا ہے حرف کو پر پڑھنا، یعنی موٹا کر کے پڑھنا، اور ترقیق کا معنی ہوتا ہے حرف کو باریک پڑھنا۔ آگے ہے اس میں جلالت، اللہ عز و جل کے لام کو کب موٹا اور کب باریک پڑھا جائے گا؟ اس کا جواب ہے کہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے اگر مفتوح حرف ہو، یعنی اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر ہوگی تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اگر اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زیر ہوگی تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ فار ایگزامپل یہ اللہ پاک کا نام ہے، اس سے پہلے اگر زبر حرف پر آ جائے، اس سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے تو اس کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، اگر اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو اس کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ پیارے بھائیو انشاءاللہ الکریم آگے ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ پاک آپ حافظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔